بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. ہم نے روزوں کی فضیلت دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی کون سی خاص اور خصوصی فضیلت ہے جو کہ باقی روزوں سے مختلف ہے. ہم ان کے بارے میں احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کی اتباع میں صالحین کا کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا یہ معمول اور عادت اس لیے بھی تھی کہ وہ روزوں کی وہ فضیلتیں حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے تھے جو ہم نے ابھی پیچھے ہم سارا کچھ سمجھ چکے ہیں. جب نفلی روزوں کی فضیلتیں ہیں تو رمضان کے روزوں کا تو اجر جو ملے گا اور صلہ ملے گا وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. تو اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ جو فرض نماز جو روزے ہیں فرضی روزے ہیں ان کا اجر و ثواب کتنا ہوگا. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اسے دکھلاوے کے لیے نہیں رکھے اور ریاکاری بھی نہیں کی، اس کی گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. غفر له، اس کے سارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں معاف ہو جائیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے انسان نے اجتناب کیا ہو. جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بچتا رہے. اور صحیح مسلم کی ہی ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہو، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے الحسنۃ بعشر امثالھا کے تحت 306 روزے 60 روزوں کے برابر شمار ہوں گے. اور قمری سال کی اگر 360 دن ہوں تو یوں کہ انسان ایک مسلمان صائم الدہر یعنی کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا. اس اعتبار سے شوال کی یہ 6 روزے شوال کی یہ 6 روزے جو ہے یہ نفلی ہونے کے باوجود بھی نہایت اہمیت رکھتے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ 6 روزے بھی رکھنے کا پورا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت میں مزید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا رہنے نہیں دیا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا. اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے نیکیوں کے طالب خوب پیش قدمی کر اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. نیکیوں والوں کو بلایا جاتا ہے کہ مزید آگے بڑھ نیکیاں کرنے میں، اور برائیوں والوں کو کیا کہا جاتا ہے باز آ جا. اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں اور ہر رات کو ایسا ہوتا ہے، اور رمضان کی ہر رات کو اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی کی ایک حدیث میں مزید فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے کہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم، یہ ماہ رمضان، یہ ماہ مبارک تمہارے پاس آ گیا ہے. حضركم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے بالکل محروم وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بدقسمت ہیں. وہ بہت بدقسمت شخص ہی اس سے محروم رہتا ہے. ان ساری احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ نہایت عظمت اور سعادت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی عظمت کی وجہ سے، اس مہینے کی خصوصی عظمت کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں وہ اقدامات فرماتا ہے جو کہ باقی مہینوں میں وہ ہمیں برکتیں نصیب نہیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ساری کی ساری چیزیں پوری کرتا ہے. کوشش کیجئے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے. اور کوشش کیجئے کہ ہر طرح کی نیکی کمانے کی کوشش کیجئے کہ کسی بھی ایک بھی نیکی سے ہم محروم نہ رہ جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رمضان میں داخل کرے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے مکمل طور پر فیض یاب ہونے کی کوشش کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری رکوع، ہماری سجود، ہمارا قرآن کی تلاوت کرنا اور ہمارا ہر عمل قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.